السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 23واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 23واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ وہابیت ہندوستان میں کیسے آئی اور اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات کیسے تھے۔ آخری بات یہ ہوئی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگرچہ بولے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو جھوٹ بول سکتے ہیں اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو ہمارا پاور زیادہ ہو گیا، اللہ کا پاور کم ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کا پاور زیادہ ہے اور بندے کا کم ہے، لہذا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں تو اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اس نے دلیل قائم کی تھی۔ تو ہم لوگ تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا وہ سب بھی اللہ کے لیے مان لیا جائے؟ موٹی سی مثال ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے عیوب، جس پر انسان کا پاور ہے، عیوب میں تو اللہ کے لیے پاور نہیں مانے گا نا، کہ بھئی ہم تو عیب کر سکتے ہیں، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، تو اللہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں امپاسبل ہے کہ اللہ میں کوئی نقص آئے یا کوئی عیب آئے یا کوئی فالٹ آئے، انسان میں بھلے آ جائے، تو عیوب میں طاقت کا ہونا یہ کوئی کمال کی بات تو ہے نہیں کہ آپ یہ کہو کہ بھئی انسان کے پاس میں طاقت زیادہ ہو گئی اور اللہ کے پاس میں کم ہو گئی۔ تو اس پر اہل سنت والجماعت کا پہلے سے لے کر کے آج تک اتفاق رہا، اور اس نے اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے خلاف بات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نقص و عیب ثابت کر کے اس نے کلمہ کفر بولا۔ شرح عقائد نصفی، یہ مسلک حق اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتاب ہے، تو اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ کذب و کلام اللہ تعالی محال، اللہ کے کلام میں جھوٹ ہونا یہ محال ہے، پاسبل نہیں ہے۔ شرح عقائد نصفیہ دارالاشاعت عربیہ قندھار افغانستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 71 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کذب و کلام اللہ تعالی محال، اللہ کے لیے اللہ کی بات میں جھوٹ کا آنا امپاسبل ہے۔ طبالع الانوار، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ الکذب نقص والنقص علی اللہ تعالی محال، جھوٹ بولنا یہ عیب ہے اور نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے نقص و عیب یہ محال ہے، امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ طبالع الانوار للبیضاوی اور شرح مواقف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ تعالی یمتنع علیہ الکذب اتفاقا، اما عند المعتزلہ فلان الکذب قبیح وهو سبحانہ لا يفعل القبیح، واما عندنا فلانہ نقص والنقص علی اللہ محال اجماعا، کہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کا کذب محال ہے، جھوٹ اللہ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ معتزلہ تو اس لیے محال کہتے ہیں کہ کذب برا ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں کر سکتا، یعنی یہ دوسرا ایک فرقہ ہے جو اہل سنت سے الگ ہوا تھا، اس کو معتزلہ کا نام دیا گیا، تو انہوں نے بھی یہ قول کیا کہ اللہ کے لیے جھوٹ ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک جھوٹ یہ ایک خراب چیز ہے اور خراب کا کام اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے محال ہے۔ اور ہم اہل سنت کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن ہے کہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ تعالیٰ پر بالاجماع محال ہے، یعنی پورے علماء کا وہاں سے لے کر کے آج تک اتفاق ہے کہ اللہ جھوٹ
نہیں بول سکتا ہے اور اس کے اندر جھوٹ کی صلاحیت نہیں مان سکتے ہیں۔ مواقف مع شرح المواقف المقصد السابع بحث انہ تعالی متکلم، منشورات الشریف الرضی ایران میں چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 100 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور مواقف شرح مواقف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اشاعرہ کے نزدیک کذب الہی محال ہونے کی دلیل قبیح عقلی نہیں کہ اس کے عدم سے لازم آئے کہ کذب الہی محال نہ جانا جائے، بلکہ اس کے لیے دوسری دلیل ہے کہ اوپر گزری یعنی وہی کہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ تعالی میں عیب محال ہے۔ معتزلہ نے تو کہا ہی ہے کہ قبیح ہونے کی وجہ سے، مگر یہ کہتے کہ ہم اہل سنت والجماعت اس کو قبیح عقلی ہونے کی وجہ سے محال نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم نقص و عیب ہونے کی وجہ سے محال مانتے کہ یہ چیز عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو شرح مواقف المقصد السادس صفحہ نمبر 8 صفحہ نمبر 193 اور جلد نمبر 8 اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اور ایسے ایک نہیں بے شمار اہل سنت والجماعت کے حوالجات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہو، پہلے سے لے کر کے آج تک۔ اور یہ وہابی نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ قول محض اس لیے کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم لوگ خاتم النبیین مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی راستہ کھولا جائے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مثل پیدا ہونے کے قول کیے جائیں، تو اس کے لیے اس نے یہ مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو جو باتیں حضور کے لیے کہی ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تو اس کو اللہ بدل دے اور وہ جھوٹ ہو جائے، اور پھر حضور کے بعد میں بھی کوئی نبی آنا ہو تو آ جائے۔ تو یہ قول کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے لیے بھی معاذ اللہ جھوٹ کا قول کیا ہے، تو پورے سراسر اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، اور ایک بھی سنی کسی زمانے کا آپ نہیں لا سکتے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کے لیے جھوٹ ممکن ہے اور اس نے کہا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی بھی مخالفت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب ثابت کرنا ہوا، لہذا یہ الگ سے کفر ہوا کہ اللہ کی ذات کو عیبی مانا جائے تو اسے کفر لازم آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ایک قول یہ بھی کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے اور نہ بولنا چاہے تو نہ بولے، تو مطلب یہ کہ اللہ کی یہ صفت بن سکتی ہے، اور اس کے اوپر بھی اتفاق ہے علماء اہل سنت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں سب ازلی ہیں۔ ازلی کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اللہ کی صفت کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، اور اللہ جھوٹ بولنا چاہے تو بولے اور نہ بولنا چاہے تو نہ بولے، تو یہ حدیث میں چلا جائے گا، یعنی نو پہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اور حدیث کوئی بھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، اس پر بھی پہلے سے لے کے آج تک تمام علماء اہل سنت کا اتفاق رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صفاتہ فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، فمن قال انها مخلوقۃ او محدثۃ او وقف فیها او شک فیها فهو کافر باللہ تعالی۔ امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب صفتیں ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، نہ وہ نو پیدا ہیں نہ مخلوق ہیں، بعد میں پیدا نہیں ہوئی یا پیدا ہوں گی ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جو انہیں مخلوق یا حادث بتائے یا اس میں توقف یا شک کرے تو وہ کافر ہے۔ جو اس میں توقف بھی کرے کہ میں سوچوں گا بتاؤں گا کہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے یا نہیں ہے، بعد میں ہوئی ہے، ایسا کوئی شک کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اس بات کے اوپر عقیدہ جمانا یہ لازم و ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں سب صفات کمالیہ ہیں، کوئی بھی عیب اللہ کی ذات میں نہیں ہے، اور اللہ کے سارے صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کی ذات سے اس کے صفات علیحدہ
نہیں ہو سکتے ہیں. یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اور اس نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے. تو یہ تو صفت یہ ازلی نہیں ہوئی نا، وہ بعد میں ہوگی. تو یہ بھی اس کے بھی خلاف ہے. خود حضرت امام اعظم کا فتویٰ اس کے اوپر جاتا ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا کہ جو اللہ کی صفت کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ وہ بعد میں ہوگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے آپ کو بتا کہ علم کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب معلوم کرنا چاہے تو کر لے، یعنی جب تک نہ کیا ہو وہاں تک وہ اس سے جاہل ہے. تو وہ بھی اللہ کی صفت ازلی نہیں مانتا ہے علم کے سلسلے میں، تو وہ بھی کفر ہے. یہ بھی کفر ہے. ایک نہیں، اس کی تو ہر بات کفر ہی کفر ہے. وہ بتانے کے لیے میں آپ کو پروف کر رہا ہوں کہ وہ ایسا کافر ہے کہ جس کی ہر بات کفر میں جا رہی ہے. پھر اس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دوسرے انبیاء کرام اور دین کی مذہب کی ضروری باتوں کو جو ہم مانتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس نے یہ قول کیا ہے کہ ماننے کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے کا حق نہیں ہے. صفحہ نمبر 42، یہ تقویت الایمان ہے، صفحہ نمبر 42. اس میں آپ کسی سے بھی سنیں گے بھائی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سبھی لوگوں نے ایسا ہی ترجمہ کیا ہے. غالباً کسی نے اس کے خلاف ترجمہ نہیں کیا ہوگا. جو بھی ترجمہ کیے ہیں دوسری زبان میں انہوں نے ایسا ہی ترجمہ کیا ہے. اور الہ کے معنی معبود کیا آتا ہے. اب اس نے جگہ جگہ پر کلمے کا یا آیتوں میں ایسا ذکر آیا ہے تو اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. یہ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کا اس نے ذکر کیا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. اور انہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے. کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، نے اللہ کے سوا ماننے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ ترجمہ کسی نے کیا؟ سب وہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ماننے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو ورشپ کے لائق صرف اللہ ہے، اسی کو مانیں گے. مگر سب کچھ نکال دیا اور ڈائریکٹ ترجمہ یہی کیا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے. یہ صفحہ نمبر 42 پر اس نے ایسا ترجمہ کیا ہے. اور اس کا فائدہ جو ذکر کیا ہے اس پر بھی وہ لکھتا ہے یعنی جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے. اللہ کے سوا کسی کو نہ مانے. سارے پیغمبر یہی حکم لے کر کے آئے. کسی نے ایسا کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو؟ بھائی کہا گیا کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، اور آپ کو جنت و جہنم کو بھی ماننا ہے، آپ کو اللہ کی کتاب کو بھی ماننا ہے، اور جتنے انبیاء دنیا میں آ گئے ان سب کو بھی ماننا ہے، اور جو نبی خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف آیا ہو اسے بھی ماننا ہے. یہ ساری باتوں کو مانے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. قیامت کو ماننا ہے، قیامت کے بعد اٹھائے جانے اور حساب و کتاب کو ماننا ہے، ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. مگر اس نے یہ لفظ لگایا کہ بس سارے انبیاء یہی تعلیم لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے. صفحہ نمبر 45 کے اوپر بھی اس نے ایسا ہی ترجمہ کیا ہے. اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو. اللہ نے کہا کہ میرے سوا کسی کو ماننے کی حاجت نہیں ہے. اور صفحہ نمبر 46 پر بھی اس نے یہی لکھا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. ایک جگہ پر ہو تو چلو مان لیا کہ وہ بھول سے ترجمہ ہو گیا ہے، دوسری جگہ پر اس نے سدھار لیا ہوگا، مگر جہاں جہاں بھی ایسے الفاظ ہیں ان سب پر اس نے یہی کہا کہ اللہ کو مان اور اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. اب بتائیں کہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ ہی کو مان، کسی اور کو نہ مان، تو بالکل لازم ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو ماننے کی حاجت نہیں رہ گئی. حالانکہ یہ تو صریح کفر ہے، بلکہ کئی کفر اس میں لازم آتے ہیں کہ کتابوں کو بھی نہ ماننا لازم آیا، فرشتوں کو نہ ماننا لازم آیا، جنت و جہنم کو نہ ماننا لازم آیا، سارے رسولوں کو نہ ماننا لازم آیا، خصوصیت کے ساتھ ہمارے رسول کو نہ ماننا لازم آیا، ہمارے پاس میں نازل شدہ کتاب قرآن کا نہ مان، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان.
یہ ساری چیزیں ماننے کی سب ضروریات دین میں، اور ایمان کا مطلب ہی وہی ہے. ایمان کا ترجمہ سارے علماء نے یہ کیا ہے کہ نبی اور ما جاء بہ، نبی کو دل سے مان لینا اور زبان سے تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان ہے. تو صرف یہ نہیں، وہاں تو اللہ کا لفظ نہیں، نبی اور ما جاء بہ، نبی اس کو مان لینے کا نام ایمان. نبی کو مانو اور نبی جو کچھ لائے ہیں ان سب کو مانو، یہ ایمان ہے. اور نبی کی لائی ہوئی باتوں میں یہ ہے کہ بھئی اللہ کو معبود برحق مانو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانو. ساری چیزیں اس میں آ گئی. ایمان کی تعریف سب نے یہی کی ہے، اور اس نے سراسر ایسے ترجمے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے سب کا انکار لازم آتا ہے. کس کس کفر کو آپ گنائیں گے کہ اس کا کفر ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ پھر بھی دنیا اس کی کتابوں کو چھاپتی ہے، لوگوں کو پہنچاتی ہے، اس کو مانتی ہے، اس کو مجدد تسلیم کرتی ہے، قوم کا امام مانتی ہے. کیا کیا اس کے لیے تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہابیوں نے تو تعریف کے پل باندھ دیے. یہ ساری باتیں میں ابھی بتا دے رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی دیوبندی اور جماعتی مولویوں نے اس کی کیا تعریف کی ہے اور وہابیوں نے اس کی کیا تعریف کی ہے. اور تعریف کا مطلب وہی ہوگا کہ بھئی کتاب چھاپو اور تعریف کرو، کتاب پہنچاؤ اور اس کی تعریف کرو. اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا برحق ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اور یہ کتاب کا جو رائٹر ہے ہمارے نزدیک اچھا اور پسندیدہ ہے، تبھی تو ہم تعریف کریں گے نا. تو اس کا حاصل یہی ہوگا کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے اس سب کو دیوبندی اور جماعتی بھی مانتے. اور پھر وہ کہتے ہو آپ کے سامنے کہ نہیں ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہو، تو کسی نے لکھا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا. ارے ہاں، جس نے کہا اس کو برا تو کہو، اپنی لسٹ میں سے نکالو اور اپنی جماعت سے اس کو علیحدہ کرو. نہیں کریں گے، اس کو امام و مجدد مان کے چلتے کیا خاک الگ کریں گے؟ اس کو نکالنے جائیں گے تو مذہب کی بنیاد ہی ان کی گر جائے گی. اس لیے کہ جس پر مذہب کی بنیاد رکھ کے وہ تو ان کے دہل بھی جی ہیں، ان کو نکال کیسے سکتے ہیں؟ کیا فاؤنڈیشن نکالنے کے بعد بھی کیا بلڈنگ رہ سکتی ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ نکالنے سے بلڈنگ گر جائے گی، اس لیے نکالیں گے نہیں. لیکن آپ کو، عوام کو بے وقوف اور الو بنانے کے لیے وہ اتنا کہتے ہیں کہ آپ جس نے لکھا ہوگا لیکن ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. مگر دہلوی جی کی بات تو نہیں، وہ تو بڑے اچھا عالم تھے اور بہت اچھے تھے، وہ تو مجدد وقت تھے، کیا کیا کہیں گے. تو وہ سب الو بنانا ہے. کوئی بھی آدمی کسی کی تعریف کرے تو بلا وجہ تعریف نہیں کرتا ہے، جان کر ہی تعریف کرتا. نہیں بھی کرتا ہے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اب نکالو. نہیں نکالتے تو جو حکم دہلوی جی کا ہے وہ ہر وہابی اور ہر نزدی کا ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو خاکہ بتایا تقویت الایمان میں کہ جس میں اس نے بالکل غلط ترجمہ کیا ہے الہ کا، اور جہاں جہاں ایسی باتیں ہیں وہاں یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کی حاجت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کی وہ بات نقل کرنے کے بعد میں یہی سمجھایا ہے کہ بھائی قرآن میں ہمیں تو بے شمار جگہوں پر بے شمار چیزیں ماننے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر قرآن و حدیث میں کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ صرف اللہ کو مانو اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانو. اور وہ کہتا ہے کہ بس سارے نبی یہی تعلیم لے کے آئے، قرآن میں یہی کہا اور اسلام یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. تو یہ سراسر قرآن، حدیث اور سب کا انکار ہے. تو اپنی جگہ پر کفر ہے اور اللہ و رسول کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا کفر ہے کہ اللہ و رسول کے اوپر جھوٹ بات کو منسوخ کیا جائے. پھر اس نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ قول کیا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. اور یہ وہابیوں کا یہ قول بھی ہے، اور وہ جو وہابی جو بڑے ہیں وہ بھی یہی مانتے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ حضور کی قبر پر نہیں آ سکتے ہیں اور دعا نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ وہ حیات کی بات تھی اور وہ مر گئے ہیں، لہٰذا وہ ہیں ہی نہیں یہاں، تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ قبر پر آنے کا مقصد وہ بھی میں ان کا حوالہ بتاؤں گا، میں نے وہ نکال کے رکھا ہے کہ انہوں نے حضور کی قبر پر جانے کے لیے بھی منع کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سفر نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ انٹینشن بنا کے جاؤ کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو آپ کے لیے جائز بھی نہیں. ہاں، مسجد کے ارادے سے جاؤ کہ وہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، چلو میں مسجد نبوی کے لیے جاتا ہوں، وہاں چل کے نماز پڑھوں گا، اور وہاں پہنچ گئے تو چلو وہاں پہنچے ہیں تو نبی کی قبر وہی ہے نا، تو بس اس نیت سے پھر وہاں حاضر ہو گئے تو الگ بات. لیکن سفر میں تم انٹینشن نہیں کر سکتے ہو، اس ارادے سے تم مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے ہو، تو اپنے یہاں سے مدینے کا سفر حضور کی قبر کی زیارت کی نیت سے تم نہیں کر سکتے ہو. وہ ساری حدیثیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہیں، تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں اور ہم ضعیف حدیث کو نہیں مانتے. تو حضور نے جو بھی زیارت کے بارے میں بشاتے بھائی جو آئے میری قبر کی زیارت کے لیے نہ آئے اس نے مجھ پر جفا کی، ظلم کیا. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے ایسے ہی کیا ہے جیسے کہ میری حیات میں میری زیارت کی. کئی حدیثیں ہیں
ساری حدیثوں کو لکھنے کے بعد کہا کہ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں اور ان حدیثوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور پھر دوسری حدیث سے کہا کہ بھائی حضور نے کہا کہ 3 ہی جگہوں پر سفر کرنا، وہ 3 مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا سفر جائز نہیں، لہذا حضور کی قبر کے لیے بھی انٹینشن سے نہیں جا سکتے، تو حضور کی قبر کے لیے نیت کر کے نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر کسی اور ولی یا صحابی یا کسی اور بزرگ کی قبر کی طرف تو نیت کر کے جانے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا، کیونکہ نبی پاک کی قبر، حالانکہ علماء اہل سنت میں پہلے سے لے کے آج تک سب نے اس کو قریب و واجب قرار دیا ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری دینا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کی زیارت کرنا قریب و واجب کے ہے، یعنی کوئی آدمی نہیں کرے گا تو وہ محروم ہے، اور وہ آدمی گنہگار ہے کہ جس نے ایک ضروری حکم کا انحراف کیا۔ ہمارا کہنا تو یہ ہے، یعنی علماء اہل سنت کا، وہ وہی نہیں کہ اختلاف کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بول رہا ہوں وہ پہلے سے لے کے آج تک کی بات ہے، اس کڑی کو کہیں کاٹا نہیں جائے گا، وہ صحابہ تک ملا کر کے میں بات کر رہا ہوں کہ سب نے یہی کہا، اور یہ کہتے کہ نہیں انٹینشن کر کے جا بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ حضور مر گئے ہیں، وہ اب دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو پہنچ گئے ملے اعلیٰ میں، برزخ میں چلے گئے ہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا اب بلا وجہ آنا ہے۔ اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی مطلب اتنا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کی قبر کے پاس سے تم گزرتے ہو تو تم کو ایسا ہوتا ہے بھائی موت کو یاد کرو، ایک دن ہم بھی مر جائیں گے، تو قبر دیکھ کر کے صرف اتنا انٹینشن کہ ہم بھی مر جائیں گے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، بس اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے قبر کی زیارت کرو تو اجازت ہے، لیکن قبر کی نیت، زیارت کی نیت سے تم جاؤ تو تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ تو حضور کی قبر پہ آ کے بھی تم کو اتنا ہی انٹینشن کرنا ہے کہ جیسے حضور مر گئے ہیں ایسا ایک دن آئے گا کہ میں بھی مر جاؤں گا، اس نیت سے تم کو قبر پر آنا ہو تو آؤ، کسی اور نیت سے تم حضور کی قبر پہ نہیں آ سکتے۔ حوالہ کی کتاب کھول کے بتاؤں گا، لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عقیدہ کہ وہ لوگ مانتے کہ حضور حیات نہیں ہے، حضور مر چکے ہیں، اور سب علماء اہل سنت والجماعت کا پہلے سے لے کے آج تک اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ ان کو موت آئی بالیقین۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی کو موت نہیں آئی، موت آئی، لیکن موت آنے کے بعد ان کا جو اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا تھا دنیا میں رہنے کا، وہ دنیا کی زندگی کا ان کا جو تبلیغی مشن تھا، اس کا آپ کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ نے روک دیا کہ اب وہ آپ سے ماننے والے کام کرتے رہیں گے۔ آپ کا زمانہ پورا ہوا اور اللہ نے ان کو بلا لیا، اور جب ان کی موت آئی اور جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی روح ان کے جسموں میں لوٹا دی، اب وہ اپنی قبر میں ایسے ہی حیات ہے جیسے ہم دنیا میں حیات۔ اور فرق کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھئی آپ ایسا سمجھو کہ قبر میں اندھیرا ہے، کالی کوٹری ہے، اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہے، آدمی اس میں رہ کیسے سکتا ہے؟ تو وہ میں نے آپ کو ماں کے پیٹ کی مثال دی تھی کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، وہاں کھانا کھاتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، آکسیجن وغیرہ اس کو ملتا ہے، سب کچھ اس کو ملتا ہے، لیکن رہتا کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ ایک قبر نہیں، 3 قبریں ہیں، 3 پردوں کے اندر بچہ ہوتا ہے، ایک تو ماں کا پیٹ، اور رحم کے اندر بھی پردہ ہوتا، اس پردے کے اندر بچہ ہوتا، 3 قبروں کے اندر۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ جی سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے وہی دنیا اس کی مناسب بنائی۔ اللہ قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے لیے وہی زندگی رکھی، وہ اطمینان سے رہتا ہے، کوئی ٹینشن اس کو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے بچے کو۔ ہاں، جو کچھ بیمار ہوتا ہے، پرابلم میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد آتا ہے، ماں کے پیٹ میں تھوڑا بھی پرابلم اس کو نہیں ہوتا۔ اس لیے بچہ جب وہ جگہ چھوڑ کے باہر آتا ہے نا تو روتا ہے، مجھے کہاں تم لے آئے، جہاں میں تھا وہی میرے لیے بڑا اچھا تھا، کہاں سے تم ہم کو باہر لے آئے، یہ کیسی دنیا۔ اس کو یہ دنیا پسند پہلے نہیں آتی، جب یوسف ہوتا ہے نا تب وہ تسلی پاتا ہے، وہاں تک تو وہ اسی دنیا کو یاد کرتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، وہی واپس جانا چاہتا ہے۔ جب اللہ وہاں رکھ سکتا ہے تو وہی اللہ اگر نبیوں کو عالم برزخ میں لے جانے کے بعد حقیقی حیات دنیاوی عطا فرمائے تو کون سی بڑی بات ہے کہ ہم عقل سے فیصلہ کریں کہ دنیا میں ہم مٹی کے نیچے دب جائیں، تو ہم تو بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو نبی اگر زندہ ہے تو مٹی کے نیچے رہتے کیسے ہیں؟ ارے پاگل، اپنی عقل سے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ارے جس رب نے تجھ کو پانی سے انسان بنایا ہے نا، وہی رب ان کو قبر میں دنیاوی حقیقی حیات کا لطف عطا فرمایا۔ اللہ سے ہٹ کے کیوں بات کر رہے ہو؟ ایسے سوال کرتے ہیں،
اگر موقع ملے گا تو ان کی کیسٹ سے میں الگ الگ جگہ سے ریکارڈ کر کے لا کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا بولتے ہیں حضور کے بارے میں، کیسے کیسے گستاخی کرتے ہیں، ان کی وائس میں بھی آپ کو سنائیں گے۔ اب یہ لکھائی میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ ان لوگوں کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے، باقی آپ کا نصیب جانے، لیکن میں اپنا فرض آپ کے ساتھ میں اس میں پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ مانا کہ معاذ اللہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 130 یہ تقویۃ الایمان ہے، اس کے صفحہ نمبر 130 پر اس نے پہلے جو بات لکھی ہے وہ اس کی لکھی ہے کہ بھائی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو صحابہ باہر جا کر کے آئے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی دوسری جگہوں پر انبیاء کرام کے احترام میں لوگ سجدہ کرتے تھے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور پاک کی بارگاہ میں جانور آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو صحابہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور پاک اجازت عطا فرمائے تو ہم بھی حضور کو سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو منع فرما دیا کہ نہیں، یہ سجدہ پہلے جائز تھا تعظیم کے طور پہ کہ انبیاء کو کیا جاتا تھا، حضرت آدم کے لیے سجدوں کا حکم ہوا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، مگر میری شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب تمہاری پیشانی اتنی عزت والی ہے کہ سوائے خدا کے اب کسی کے آگے جھکے گی نہیں، تو حضور نے منع فرما دیا۔ تو اس حدیث کو اس نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں آگے لکھتا ہے اپنی طرف سے ملا کر کے، سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو، تو فرما مجھ کو بلا خیال تو کر، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو، کہا میں نے نہیں فرما تو مت کر۔ لیکن یہ مطلب یہ ترجمہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اردو ان کی ٹھیکی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہ ان لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، حضور نے انہوں نے اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو اسے سجدہ کرے گا؟ فقلت لا، میں نے کہا کہ نہ، سجدہ آپ کی قبر کو نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا، ایسا مت کرنا، قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں اپنی حیات میں اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہوں تو میری قبر کو بھی سجدہ نہ کرنا، یہ حضور نے فرمایا۔ حدیث اتنی ہی ہے۔ اب یہ فائدہ کر کے اپنی طرف سے لکھتا ہے، یعنی حضور کے کہنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے، یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں، یعنی میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا تو سجدہ کیا کرے گا؟ جب زندہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو مر کے جو مٹی بن جائے، مٹی میں مل جائے، تو پھر اس کے لیے سجدہ کرنا کیسے جائز ہے؟ وہابیوں کو کہا گیا کہ بھئی دیکھو یہ تمہارا امام ہے، وہ لکھتا ہے حضور کے بارے میں کہ مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ سارے نبی یہ تو حیات ہیں، ان کی حیات تو شہداء کی حیات جب قرآن سے ثابت ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرما دیا، ابھی میں آپ کو ان کو فتوے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ کیسے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ میں کا مطلب سے ہے، میں بھی مٹی سے ملنے والا ہوں، تو بھئی سے ہے تو سے لکھنا چاہیے کہ میں لکھنا چاہیے، اور لکھا ہے میں مٹی میں ملنے والا ہوں۔ مٹی میں مل جانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا بدن مٹی بن جائے اور آپ مکس ہو جائے، آپ کی باڈی مٹی کے اندر مکس ہو جائے تو اس کو مٹی میں ملنا کہنا۔ اور مٹی سے ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے باڈی سے اپنے قبر میں رکھی ہے، وہ باڈی اپنی جگہ پر سلامت ہے مگر مٹی کے ساتھ ٹچ ہے، تو سے میں ٹچ کا میننگ ہوتا ہے، اور میں آدمی کی باڈی کے ختم ہو جانے کا میننگ ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے میں، اور ان کے ماننے والوں کو یہ سوال کرتے تو جواب کر دیتے وہ تو انہوں نے میں لکھا ہے لیکن ان کی مراد سے ہوگی، مٹی سے مل جاؤں گا، یعنی میں تو ایسا ہی رہوں گا لیکن مٹی میں مجھے رکھ دیا جائے گا، یہ میننگ ہے۔ اب صاف لفظوں میں اگر کوئی چیز لکھی ہو اور پھر کہو کہ ایسا نہیں ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ صریح الفاظ کے اندر تعویل نہیں ہوتی۔ اگر ایسے تعویل کے دروازے کھولے جائے تو کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی طلاق کا مطلب میرا طلاق نہیں تھا، طلاق کا مطلب میرا یہ تھا کہ وہ کھانا کھا لے، چھوڑے اپنے کاموں کو اور کھانا کھا لے۔ اب ایسی تعویلیں کی جائے تو نہ کوئی طلاق ہو سکتی، نہ دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے، ہر مسئلہ بدلتی جا بدلتے، مطلب ہمارا یہ تھا، بولے کچھ ہے تو پھر زبان کا کیا مطلب رہ جائے گا؟
زبان میں جو الفاظ ہیں، ماحول میں جو بولے جاتے ہیں، ان الفاظ کا وہی معنی لیا جائے گا، اور اس میں اگر گستاخی ہو، کوئی آدمی تعویل کرنا چاہے تو ہمارے تمام فقہاء نے اس کو رد کیا ہے کہ صاف الفاظ میں تعویل نہیں کی جائے گی، اور وہ گستاخی ہے تو اسے توبہ کرنا لازم، اور نہیں کرتا ہے تو وہ اس کو گستاخی کے ناطے آؤٹ آف اسلام قرار دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا معاذ اللہ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تو مٹی میں مل جانے والا ہوں۔ یہ گستاخی بھی ہے، کفر بھی ہے۔ تب اس میں حضور نے نہیں کہا، مگر حضور کا مطلب اس نے کہا کہ حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور حضور نے جو چیز مطلب میں نہ لی ہو اس کو تم اپنی طرف سے حضور کا مطلب بیان کر کے تم اس کو بیان کرو، وہ بھی شریعت مطہرہ میں جائز نہیں، حرام ہے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ کا الزام لگائے، جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب حضور نے نہیں کہا اور اس نے حضور کی طرف منسوب کر دیا۔ حضور نے کیا کہا ہے اپنے بارے میں اور تمام انبیاء کے بارے میں؟ وہ تو یہ حدیث ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ پیغمبروں کے بدن کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ حضور کا فرمان تو یہ ہے، اور بجائے اس کے اس نے بدل دیا اور کہا کہ بھائی میری قبر کو سجدہ مت کرنا۔ مطلب اس کا یہ کہ حضور یہ کہنا چاہتے میں تو مٹی میں مل جاؤں گا، کہ کیا سجدہ کرنا، جب زندے کو نہیں کر سکتے تو مردے کو کیا سجدہ کرو کہ جو مٹی میں مل گیا ہو، جس کا وجود بھی سلامت نہ رہا ہو۔ یہ معنی لیا تو ایک تو حضور کے اوپر تہمت باندھی، جھوٹ کی، جبکہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ میرے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی اور تمام انبیاء کے جسموں کو بھی نہیں کھا سکتی، وہ زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں کتاب العلم کے اندر ہے، باب اس من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث جو ہے اور اس کے بارے میں جلد اول صفحہ نمبر 21 کے اوپر یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر تغلیظ الکذب علی رسول اللہ جلد اول صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس کے بارے میں سنن ابو داؤد، اس میں باب تفریع ابواب الجمعہ، پریس اس کا لاہور کا ہے، جلد اول صفحہ نمبر 150 پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ سنن نسائی کے اندر کتاب الجمعہ جلد اول صفحہ نمبر 204 پر نقل کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی فضل الجمعہ صفحہ نمبر 77 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر حدیث کی مستند کتابوں میں حضور پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہے اور تمام انبیاء کے جسموں کو بھی نہیں کھا سکتی، زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ان کا قول اور سارے وہابیوں کا قول یہی ہے کہ نبی دنیا میں بھی نہیں ہے، وہ ملائے اعلیٰ و برزخ میں چلے گئے، قبر پر آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں آ کر کے تم صرف اتنا خیال کرو کہ جیسے حضور مر گئے ہیں ایسے میں بھی مر جاؤں گا، اس خیال کے بغیر حضور کی قبر پر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے تشریح کی، اور یہ وہابی بھی وہی لکھ رہا ہے جو اس کے بڑے وہابی نے لکھا تھا۔ زرقانی شرح مواہب لدنیہ، اس میں فتویٰ دیکھیے کہ فی الکامل للمبرک مما کفر به الفقهاء الحجاج انه رأى الناس يطوفون حول حجرته صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما يطوفون باعواد ورمة، قال الدمیری کفروه بهذا لانه تخذیب لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ ابو العباس مبرد نے کامل میں لکھا ہے کہ ان باتوں میں جن کے سبب علماء کرام نے حجاج بن یوسف ظالم کو کافر کہا، ایک یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو روضہ اقدس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرتے دیکھا تو بولا کہ کچھ لکڑیوں اور گلے ہوئے جسم کا طواف کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ لوگ حضور کے حجرے کا طواف کر رہے ہیں، تو اس نے کیا جواب میں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ طواف سے رک جاؤ، ادھر کا طواف مت کرو، بلکہ اس نے یہ کہا یہ لکڑیوں کا اور جو جسم کے گل گیا ہے زمین کے اندر اس کا کیوں طواف کر رہے ہو، یہ لفظ بولا۔
تو سارے علماء کرام نے حجاج بن یوسف کو کفر کا فتویٰ دیا کہ اگرچہ وہ ظالم و جابر تھا، اپنے ظلم کی بنیاد پر اسے کافر نہ کہا جائے، مگر اس نے رسول پاک کی توہین کی ہے، اس کی بنیاد پر اسے کفر کا فتویٰ دیں گے۔ تو اس نے یہ کہا تھا طواف پھرنے والوں کو کہ تم گلے ہوئے جسم کا طواف کر رہے ہو، یعنی حضور کا جسم گل گیا ہے، اب وہ ہے ہی نہیں اندر، وہ تو مٹی بن گیا ہے اور تم اس کے گرد گھوم رہے ہو۔ تو علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ علامہ کمال الدین دوبیری نے فرمایا کہ علماء نے اس قول پر اس وجہ سے تکفیر کی کہ اس میں ارشاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ جسم نہیں کھا سکتے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ حضور کا جسم زمین کے اندر گل گیا، لہذا حضور کی توہین کی اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور مٹی میں مل گئے، اب ختم ہے، کچھ نہیں ہے وہاں بھی وہی بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں، بس وہ ملائے اعلیٰ میں چلے گئے، اب کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ علماء کرام نے جس زمانے میں کسی نے اگر غصے میں بھی بول دیا ہے تو اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ صادر کر دیا کہ اس نے معاذ اللہ حضور پاک کے فرمان کا انکار کیا ہے، اور یہ صاف لفظوں میں بول رہا ہے، اور اس کے لیے کیا لازم آئے۔ تو وہی میں گنا رہا ہوں کہ اس کا ایک قول کفر نہیں ہے، ایک قول کفر ہو پھر بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، مگر اس نے تو کئی اقوال کفر کے بولے ہیں، تو اسے کتنا بڑا کافر قرار دیا جائے؟ وہ تو صرف سننے والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس کی ہر بات کفر کے اندر جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صریح گستاخی کی، تو اس کے بعد وہ مومن و مسلم نہیں کہلا سکتا ہے۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی باتیں، یعنی صریح گستاخی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اس نے کی ہے، تو اس پر ہم چلے تو یہ تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 41 کے اوپر اس نے لکھا ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ کوئی بھی مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، چھوٹی میں باقی سب آ گئے، بڑی میں اولیاء انبیاء جس کو آپ شامل کر لو، فرشتے جس کو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہو، وہ سب بڑی مخلوق میں آگے۔ اس نے ٹوٹل مخلوق کو سامنے رکھ کر کے کلام کیا ہے، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ چمار کسے کہتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں جانور جب مر جاتا ہے تو مرے ہوئے جانوروں کو جو لوگ لے جاتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، کھال نکال کے بیچتے ہیں، اس کی چربی وغیرہ بھی لوگ کھا لیتے ہیں، تو اس کو چمار بولا جاتا ہے۔ گجراتی والے اس کو کھالپا بولتے ہیں اور اردو والے اس کو چمار بولتے ہیں۔ یہ بالکل نیچ قوم ہے کہ مردار جانور کو کھاتی ہے اور اس سے استفادہ کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ کی بارگاہ، چمار سے زیادہ ذلیل اللہ کی بارگاہ، چمار سے زیادہ۔ یعنی چمار کی تو کچھ بھی عزت ہوگی، لیکن بڑی اور چھوٹی مخلوق کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی بھی عزت نہیں ہے، اور اس میں اس نے سب کو شامل مانا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتے ہو۔ معاذ اللہ کوئی مسلمان ایسا قول کر سکتا ہے؟ ہم تو ایک مسلمان کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہے، چونکہ اس کے پاس میں ایمان ہے تو عزت اس کو ضرور ہے۔ اور بات ہے کہ گناہ کی بنیاد پر تھوڑا سا اللہ کی اس سے ناراضگی ہو جائے، مگر وہ اتنا ذلیل نہیں کہ وہ جہنمی ہمیشہ کا بن گیا ہو۔ مومن کی بھی عزت اللہ کی بارگاہ میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کا فرمان، ہمارے ادھر بھی شاید یہ آیت لکھی ہوئی موجود ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت سارے ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق جانتے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں عزت ملی ہوئی ہے۔ تو اس نے سب مخلوق کو سامنے لا کر کے کلام کیا اور کہا کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی چمار تو عزت والا ہوا نا، اور وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل۔ تو معاذ اللہ ایک مسلمان کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نن مسلم بھی اگر ہمارے خلاف بھی لکھے گا تو اتنے کبھی الفاظ ہمارے نبی کے سلسلے میں وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے دنیا میں خلفشار ہوگا، اور یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور یہ کہلانے والا مسلمان اس طرح کی گستاخی کی بات لکھ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 48، تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 48، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، اول تو یہ کہ یہ بات خود غلط ہے کہ کسی کو کچھ حاجت بن لانے کی طاقت ہوئے،
یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، یعنی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم لوگ مانتے ہیں، اور حاجت بنلانے کی ان کے پاس میں طاقت بھی نہیں ہے، وہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، کوئی بھی نبی ولی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے کہ ہمارا جب خالق اللہ، یہ بات قابل غور، ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے تمام کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، اللہ سوا کسی اور سے ہمیں کیا لینا دینا، بس ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ کے سوا کسی اور سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا ہے تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہرے چمار کا تو ذکر ہی کیا، کہ کوئی بادشاہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس بادشاہ کے غلام سے بھی تعلق نہیں رکھتا، کہ بادشاہ ہمارے ساتھ میں ہے، تو پھر جب بادشاہ کے غلام سے تعلق نہیں رکھتا تو کسی چوہرے چمار کی کیا ضرورت؟ تو ہم اللہ کے ساتھ ہے تو ہم نہ کسی غلام کی طرف جائیں گے نہ کسی اور چوہرے چمار کی طرف جائیں گے، سب کو ایک پلے میں لا کر کے اس نے یہاں توڑا کہ اللہ بادشاہ ہے اور ادھر غلام اور چوہرے چمار، اس سے ہمیں کیا کام؟ ہمیں تو صرف اللہ ہی سے کام ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب۔ کیا اس میں سری گستاخی ہے کہ نہیں؟ تمام بزرگوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، چلو انبیاء اولیاء کو تو سائڈ پہ رکھو، لیکن انبیاء کی تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ان پر تو ایمان لاتے ہیں، مگر وہ بھی کہتا ہے کہ ہم کو ان سے کیا کام، اور کام نہیں ہے وہ تو سائڈ پہ۔ ذلت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کمپیئر میں لا کر کے ان کو چوہرے چمار کی طرح سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بس اللہ ہمارے ساتھ میں ہے تو چوہرے چمار کے ذکر سے کیا مطلب، چھوڑو ان کی باتیں، ہم تو صرف اللہ کی بات کریں گے اور کسی کی بات نہیں کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 48 کے اوپر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے صفحہ نمبر 129 کے اوپر لکھا، صفحہ نمبر 129، یہ اسی کتاب سے میں کھول کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ کوئی بھی آدمی کہے تو پھر ہم یہ کتاب اس کو بتا سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بول رہے ہیں، کتاب سامنے ہے اور بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے، اور عرض سے فرض تک جو اللہ کی عظمت بھری ہوئی ہے بیان کرنے لگے۔ پھر کیا کہیے ان لوگوں کا کہ اس مالک الملک سے ایک بھائی بندی کا رشتہ یا دوستی آشنائی کا سا علاقہ سمجھ کر کیا کیا بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ کہا کہ حضور کی اللہ کی بارگاہ میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار نے ایک بات بولی نا تو اس کی وجہ سے حضور سنتے ہی بے حواس ہو گئے۔ تو بے حواس کا لفظ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے استعمال کرنا، یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صریح گستاخی ہے، اور ایسا لفظ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے نہیں بولا جا سکتا ہے، چونکہ قرآن میں جس میں شبہ بھی ہو تو ایسے الفاظ میں بولنے سے اللہ نے منع کرے۔ وہ رائنا، تو یہودی رائنا کہہ کر کے ہمارے چرواہے مراد لیتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی رائنا بھی مت بولے سے، کہ تم تو صحیح میننگ لیتے ہو لیکن یہودی اس لفظ بول کر کے غلط میننگ لیتے ہیں، تو نبی کی شان میں ایسا لفظ بھی مت بولو کہ ایک کے نزدیک میننگ کچھ ہو اور دوسرے کے نزدیک کچھ ہو، تو چہ جائے کہ صریح گستاخی والے الفاظ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے استعمال میں لائے جائے۔ تو یہ بھی بے حواس جو لکھا ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں یہ صریح گستاخی ہے، اور مسلمانوں کو ایسے الفاظ حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری یہ گستاخی، یہ سنیے، یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امامزادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی ہے، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ یعنی انبیاء کو اگر ماننا ہے تو تم اپنا بڑا بھائی مانو،
اور ان کی تعظیم کرنی ہے تو بڑے بھائی کی طرح سے تعظیم کرو، اس سے زیادہ بڑھ کے تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے بڑے بھائی کی بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آگے خلاصہ کر کے بھی بتایا، اور یہ بھی اس نے سیٹنگ کر کے بتا دی، اس لیے کہ وہ اللہ نے ان کو بزرگی دی ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہو گئے، اور ہم کو بزرگی اللہ نے نہیں دی ہے تو ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے، مگر ہے وہ ہمارے بھائی، اور ان کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے؟ بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، کہ نبی کی تعظیم نبی کی طرح سے کرنی چاہیے، رسول کی تعظیم رسول کی طرح سے کرنی چاہیے۔ مگر صاف لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو کس قدر گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیسی توحید کا دم بھر رہے ہیں کہ جس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بالکل ہی نکالا جا رہا ہے، یا حضور کو بالکل نیچا ثابت کیا جائے۔ صفحہ نمبر 129 کے اوپر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ حضور کی تعریف یہ صرف بڑے بھائی کی طرح سے تعظیم کرنی چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 134 اس کتاب کا، اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنی کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یعنی امت کو اللہ نے سرداری دی ہے تو اس سرداری کا مطلب یہ مت سمجھو کہ وہ بہت بڑا سردار کے پورا کنٹرول اس کے پاس میں آتا ہو، کہتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال دے کر کے بتا کہ جیسے آپ کی قوم کا چودھری، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، گاؤں کا پٹیل جو بڑا ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو مانتے ہیں، بس اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو درجہ ہے، بس نبی کے سردار ہونے کا مطلب اتنا ہی سمجھو، اس کے آگے نہیں۔ سو ان معنی کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہوتا ہے، کہ جیسے گاؤں کا چودھری اور جیسے گاؤں کا زمیندار، بس اس طریقے سے نبی بھی جو سردار ہوتا تو اس کی سرداری صرف چودھری کی طرح سے سمجھو، یا ایسا سمجھو کہ وہ گاؤں کا پٹیل، ایک قوم، ایک کمیونٹی کا وہ کیا ہے، لیڈر ہے، اس سے زیادہ درجہ اس نبی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 134 اسی کتاب ہی کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی میں اس نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی اس نے بہت ساری باتیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ صفحہ نمبر 134 پر اور بھی ایک بات اس نے لکھی ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو وہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو۔ یعنی نبی کو تم بشر مانو، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ افضل البشر مانتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل ہمارے حضور ہیں، اور ہر نبی یہ کائنات کی مخلوق میں افضل ہی ہوتا ہے۔ مگر اس نے یہ لکھا، اس کا انداز دیکھو کہ جو بشر کی سی تعریف ہو سو وہی کرو، سو ان میں بھی اختصار کرو۔ بشر کی تعریف بھی جو ہو سکتی ہے ان میں بھی کم کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے نبیوں کو بشر ہے، بشر ہی کے درجے میں رکھو، بلکہ اس سے بھی کم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی اولاً تو بولنے کے اعتبار سے نبی کو بشر، ماننے کے اعتبار سے تو بشر ہے، لیکن بولنے میں علماء کرام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ لفظ بشر سبھی کو بولا جاتا ہے، اور جو ایسا لفظ ہو وہ نبی کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی کی شان عظمت والی ہے تو ان کی شان میں جو بھی لفظ بولا جائے گا وہ عظمت والا بولا جائے گا، جس لفظ میں عظمت نہ ہو وہ لفظ بھی نبی کے لیے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اور یہاں گستاخی کا یہ انداز کہ معاذ اللہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم بشر ہیں، ان کی تعریف بشر کی طرح سے کرو، بلکہ اس میں بھی کم کرنے کی کوشش کرو۔ تصرفات کے سلسلے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اس نے گستاخی کی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 کے اوپر، تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 58 پر اس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصرف کے بارے میں کلام کر کے کیا لکھا ہے، اس میں گستاخی بھی ہے اور تصرف کا انکار بھی ہے۔ سب انبیاء اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور لوگوں نے انہی کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہی سے سب اسرار کی باتیں سیکھی، اور سب بزرگوں کو انہی کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔
تو اسی لیے انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا حال لوگوں کے آگے صاف بیان کر دیں. یعنی ہمارے حضور کا مقام سب سے اونچا ہے، تو اللہ نے حضور ہی سے کہا کہ تم اپنی لاچاری اور مجبوری لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو، تاکہ تم کو سب سے بڑا جانتے ہیں، اور سب سے بڑا اتنا لاچار ہوتا ہے تو ان سے نیچے رہنے والے کتنے لاچار ہوں گے خود سب کو پتہ چل جائے. اس لیے تم خود ہی بتا دو لوگوں کو، سب لوگوں کا حال معلوم ہو جائے. سو انہی نے بیان کر دیا کہ مجھ کو